پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ شوگر کی علامات کیا ہیں اور انسولین ریزسٹنس کیا ہوتی ہے، شوگر کا اس سے کتنا گہرا تعلق ہے، وزن بڑھنے کا اس سے کیا تعلق ہے، اور شوگر کے بعد وزن کیوں بڑھنے لگتا ہے۔ شوگر جتنی بھی پرانی ہو اس کا علاج ممکن ہے، اور یہ بات میں کچھ ہی دیر میں ثابت بھی کروں گا۔ اس قسط میں ہم جانیں گے شوگر کا علاج کرنے کے 3 زبردست طریقے جدید سائنسی تحقیق کے مطابق، اور سب سے یونیک طریقہ جو شاید آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو وہ ہے چائے کافی سے متعلق۔ تو ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ رہیے گا۔ شوگر کو ریورس کرنے کا پہلا اور شاید سب سے مؤثر ذریعہ ہے روزہ۔ باہر کے ممالک میں یعنی امریکہ، یورپ اور UK میں فاسٹنگ اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ یعنی وقفے وقفے سے روزہ رکھنے کا کانسیپٹ کافی پاپولر ہوتا جا رہا ہے۔ مقصد ہے بھوکا رہنے کی پریکٹس۔ روزہ رکھنے کا آپ کو سب کو پتہ ہوگا۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کیسے کرتے ہیں یہ طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا، مگر سب سے پہلے آپ کے ساتھ ایسی تحقیق شیئر کرنے لگا ہوں جو آپ کے ہوش اڑا دے گی، مطلب مائنڈ بلوئنگ۔ اس ریسرچ کے مطابق انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے ذریعے شوگر کا مکمل علاج ممکن ہے، جسے ڈائبٹیز ریمیشن بھی کہتے ہیں۔ جی ہاں، پہلے میڈیکل سائنس میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ زیادہ پرانی شوگر کا علاج کوئی نہیں سوائے دوائیوں اور انسولین کے، مگر اس چائنیز ریسرچ کے مطابق، جس سے اینڈوکرائن سوسائٹی کی واشنگٹن DC کی پریس ریلیز میں واضح طور پر شائع کیا گیا، 90% لوگوں نے جنہوں نے فاسٹنگ کی ان کا دوائیوں اور انسولین پر انحصار کم ہوتا چلا گیا، اور سب سے مزے کی بات 55% لوگ ایسے تھے جن کی شوگر مکمل طور پر ختم ہو گئی، اور 1 سال تک انہیں آبزرو کیا گیا اور ان کو شوگر کنٹرول کرنے کے لیے کسی دوا یا انسولین کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ میڈیکل سائنس کبھی بھی کسی چیز کی گارنٹی نہیں دیتی، یعنی کوئی میڈیسن ایسی نہیں جو یہ کلیم کر سکے کہ آپ کی شوگر بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ پہلے خیال کیا جاتا تھا کہ 6 سال پرانی شوگر قابل علاج نہیں رہتی، لیکن فاسٹنگ سے متعلق اس ریسرچ نے یہ ثابت کیا کہ 6 سے 11 سال پرانی شوگر کا مکمل علاج بھی ممکن ہے۔ اس ریسرچ میں ان ڈرنکس، فوڈز اور سپلیمنٹس کا تذکرہ بھی موجود ہے جو چائنیز ریسرچرز نے شوگر کے علاج میں استعمال کیے۔ ان کا ذکر بھی میں آنے والی ویڈیوز میں ضرور کروں گا۔ لیکن روزہ یا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کیسے کرنی ہے اور کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ سب سے پہلی چیز جو دیکھنے والی ہے وہ یہ کہ آپ بغیر کھائے کتنا وقت رہ سکتے ہیں۔ بہت سے شوگر کے مریض پورے دن کا روزہ نہیں رکھ پاتے، اور کچھ گھنٹوں بعد ہی شوگر اتنی کم ہونے لگتی ہے کہ جسم کانپنے لگتا ہے، سر چکرانے لگتا ہے، بھوک لگتی ہے، پسینہ آتا ہے، اور یہاں تک کہ دل کی دھڑکن بھی متاثر ہوتی ہے۔ آپ کی فاسٹنگ کا دورانیہ اتنا ہی ہوگا جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ کرنا صرف اتنا ہے کہ اس وقفے کو آہستہ آہستہ بڑھانا ہے۔ دوسری یہ چیز کہ کھانا کیا ہے، اس میں سب سے اہم یہ کہ روٹی کم کھائیں۔ پچھلی قسط میں بھی میں نے بتایا تھا کہ ہم پاکستانی اور ایشینز زیادہ تر روٹی سے پیٹ بھرتے ہیں، اور یہی چیز بعد میں موٹاپے اور شوگر کا سبب بنتی ہے، تو روٹی کم کر دیں۔ پچھلی قسط میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ کاربوہائیڈریٹ ہے جو کہ شوگر یا چینی کی ہی ایک شکل ہے۔ اسی طرح چاول، آلو، ڈبل روٹی، یہ سب شوگر بڑھانے والی چیزیں ہیں۔ جو چیز آپ کا پیٹ بھرے گی وہ ہے فائبر یعنی ریشہ، وہ ریشہ جو سبزیوں اور پھلوں میں ہوتا ہے۔ گندم کے آٹے میں چھان ہوتا ہے، وہ بھی فائبر ہے، مگر اسے ہم اکثر ضائع کر دیتے ہیں۔ 2 اور چیزیں ہیں جو کم مقدار میں کھانے سے بھی آپ کا پیٹ جلدی بھر دیں گی، وہ ہیں فیٹس اور پروٹینز۔ بہرحال آپ کی ڈائٹ میں روٹی کم، زیادہ سبزی یا پھل، بہت تھوڑے سے فیٹس، اور وہ بھی گڈ فیٹس جیسے زیتون کا تیل اور باقی گوشت یا دالیں۔ تو اگر آپ صبح ناشتے میں چکن کا سالن یا دال سبزی کا سالن کھا رہے ہیں اور ساتھ میں 1 آدھ سیب یا سیلڈ بھی، تو آپ بآسانی 1 روٹی کے ساتھ اپنا پیٹ بھی بھر سکتے ہیں اور 6 سے 8 گھنٹے مزید بغیر کھائے بھی گزار سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک جنرل پریویو ہے، آنے والی مزید اقساط میں ان کی تفصیل بھی آپ کو بتاؤں گا۔ خیر، اگر آپ صبح 8 بجے کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کو دوبارہ 2-3 بجے بھوک لگ جائے گی۔ تب اگر آپ کی شوگر بہت کم ہے تو روٹی کھا لیں، مگر بیلنس کر کے، یعنی سیلڈز اور پروٹینز کو ملا کر۔ سب سے بڑی غلطی وہ لوگ جنہیں شوگر نہیں بھی ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ بھوک زیادہ لگی ہے تو روٹی کھائیں گے دبا کے،
اور تب تک کھائیں گے جب تک سانس لینے کی جگہ بھی ختم نہیں ہو جاتی۔ معذرت کے ساتھ آپ ایک دفعہ روٹی کی جگہ چنے کھا لیں یا سیلڈ کھا لیں یا چلو ایک سیب ہی کھا لیں، تو جو جگہ 2 یا 3 روٹیوں نے لینی تھی وہ جگہ تھوڑا سا سیلڈ لے لے گا اور روٹی کی طلب بھی محسوس نہیں ہوگی، ہوئی بھی تو کم۔ اس کے بعد آ گیا رات کا کھانا۔ رات کا کھانا اوورآل کم سے کم کھائیں۔ جس چائنیز ریسرچ کا میں نے ذکر کیا تھا اس میں شام 7 بجے سے لے کر صبح 6 یا 8 بجے تک کا روزہ تھا، یعنی آخری کھانا زیادہ سے زیادہ شام 7 بجے تک۔ یہ بڑا بہترین طریقہ ہے کیونکہ کھانا آپ نے دن میں کھایا، اس لیے کہ دن میں آپ کے جسم کو ضرورت ہے اور آپ نے اتنا ہی کھایا جتنی ضرورت ہے۔ رات کو آپ نے سونے کے علاوہ اور کچھ کرنا نہیں، تو مطلب آپ کے جسم کو زیادہ کیلوریز بھی نہیں چاہیے۔ ہاں، دن کے وقت روزہ میرے علم کے مطابق زیادہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ ہے میٹابولزم۔ آپ کا میٹابولزم دن کے وقت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، یعنی آپ کا جسم زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہے کہ جو بھی فیٹس اور شوگر جسم میں موجود ہے اسے توانائی کے لیے استعمال کر لیا جائے۔ تو جو آپ دن کو روزہ رکھیں گے اور کم کھائیں گے، بھوک برداشت کریں گے، تو جتنی دیر آپ بھوک برداشت کریں گے آپ کا جسم اتنی ہی دیر جمع شدہ چربی یا فیٹس کو میٹابولائز کر کے اس سے توانائی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، اور شاید یہی سب سے اہم اور مؤثر چیز ہے جو وزن بھی کم کرتی ہے اور انسولین سینسیٹیوٹی بھی بہتر کرتی ہے۔ اس میں ریکمینڈ کروں گا فروٹ سیلڈ، وہ چیز جو آہستہ آہستہ ہضم ہو اور معدے اور آنتوں پہ بوجھ بھی نہ ڈالے۔ تو رات کے کھانے میں گوشت، دہی، گھی والی تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں، یہ بہت آہستہ ہضم ہوتے ہیں۔ ان کو ہضم کرنے کے لیے جسم پانی مانگتا ہے، اور ظاہر ہے سوتے ہوئے زیادہ پانی پی نہیں سکتے، اور پانی کی کمی ہوئی تو قبض کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا کم کھائیں اور ہلکا کھائیں جو جسم پہ بوجھ نہ ڈالے۔ شوگر ریورس کرنے کا دوسرا مؤثر ترین طریقہ ہے ورزش، لیکن زیادہ نہیں بلکہ ہلکی ورزش اور سمجھداری سے۔ سب سے پہلے آتی ہے مارننگ واک۔ اگر آپ کی شوگر کم ہے اور ہمت نہیں ہو رہی اور واک کرنا چاہ رہے ہیں تو کچھ میٹھا کھا لیں، مگر بس اتنا جس سے واک کے دوران آپ کی شوگر کم نہ ہو، اتنا نہیں کہ انسولین لینی پڑ جائے یا دوا لینی پڑ جائے۔ واک کر کے آئیں تو ناشتہ، جیسے میں نے پہلے بتایا۔ اس واک اور ہلکی ورزش کا یہ فائدہ ہوگا کہ ناشتے میں جو پروٹین آپ لیں گے جسم اسے استعمال کرے گا اور آپ کو مسل ویکنس نہیں ہوگی۔ ناشتے کے کوئی 5 سے 10 منٹ بعد تھوڑی سی مزید واک، یہ بہت ضروری ہے اگر شوگر کا علاج کرنا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ روٹی کی وجہ سے جیسے ہی شوگر بڑھنی شروع ہوگی آپ اس شوگر کو چل پھر کر استعمال کرنا شروع کر دیں گے، اور اچانک سے جو شوگر ہائی ہو جاتی ہے اس کا خطرہ انتہائی کم ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بار بار ایسا کرنے سے آپ کی انسولین سینسیٹیوٹی بہتر ہونے لگتی ہے۔ آسان الفاظ میں آپ کا جسم شوگر سے توانائی بنانے میں زیادہ ایفیشنٹ ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی افیکٹو بھی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے میں آپ کی انسولین سے جان چھوٹ جائے۔ تو ہر کھانے کے بعد ہلکی ورزش یا واک بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ شوگر کے علاج میں تیسری اور اس ویڈیو کی آخری اور سب سے حیران کن بات ہے کافی اور چائے۔ میرا ایک دوست پری ڈائبیٹک تھا، میں نے اسے صرف اتنا کہا کہ بھائی ورزش کرو اور بغیر چینی کے کافی پیو۔ 1 مہینے میں وہ نان ڈائبیٹک تھا۔ میں نے خود کئی سال سے چینی کے ساتھ چائے کافی نہیں پی، 1 مہینے میں 2 کلو وزن کم کیا ہے۔ اس میں پوری ویڈیو الگ سے بناؤں گا کہ صرف یہ ایک چھوٹی سی عادت کیسے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ فی الوقت یہ کہ زیادہ نہیں، بس دن میں 1 دفعہ کافی یا 2 دفعہ چائے بغیر چینی، اور رات کے وقت نہ چائے پئیں نہ کافی، ورنہ یا تو نیند نہیں آئے گی، آ گئی تو نیند میں بے چین رہیں گے۔ کچھ اور جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ میرے ساتھ کچھ بھی شیئر کر سکتے ہیں، اپنا نام، کہاں سے ہیں، اور کوئی بھی میڈیکل ایشو ہے تو کھل کے بتائیں، میں جواب ضرور دوں گا اور خوراک کے حوالے سے کچھ ضروری ٹپس بھی دوں گا، اور ضرورت پڑی تو باقاعدہ اپنی ویڈیو میں تذکرہ بھی کروں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، فی امان اللہ۔